اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹی ایم اسلامی کے معزز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کے اس منفرد چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایات دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلمے یعنی سیڑھی لے کر آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسرے کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دے۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ دجال کا فرار اور قتل۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی اسلامی فوج کو لے کر میدان کا رزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبردار عظمہ ہوں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 400 پر ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اس سے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ قارئین یاد رہے کہ شرح مشکوتہ میں لکھا ہے کہ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی لکھا جا چکا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے کہ اس لیے وہ آپ نے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائے گی، ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر گلقد کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے ہلاک کو چھپائے گا۔ قرب قیامت کی شب روز۔ صحیح مسلم ترمذی 325 پر ہے کہ دجال کے شر کا زمانہ 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں ہے یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھی جائیں۔
شیخ محی الدین ابن العربی جو ارباب کشف الشہود محققین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ تخمینہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ کے رکھنے کے پابند ہوں گے۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل، حذیر، شکست، صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے، پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا، تمام روئے زمین امام مہدی کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی، ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا، تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال، ابو داؤد 8 سال، حاکم یا 9 سال ترمذی ہوگی۔ وصال امام مہدی۔ واضح رہے کہ امام مہدی کو 7 سال عیسائیوں کے فتنہ کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔